میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عثمان غنی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی بعد دیگرے؟ دیکھیں اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تو کیا ہوا؟ اس سے پہلے تو عتبہ ابن ابی جہل کے ساتھ ہوا نا عثمان سے پہلے تو عتبہ کے ساتھ ہوا۔ اگر بھائی آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے آپ کے کتب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو تھے نسجیر باللہ وہ مشرک مرے، ان کی والدہ بھی مشرک، نہیں ٹھیک ہے نا؟ بالکل آپ کا عقیدہ ہے، بالکل یہ آپ کے صحیح ترین کتب میں۔ تو دیکھیں اگر نبی کی بیٹی سے شادی کرنا کوئی اعزاز ہو، یہ اعزاز ہے بشرط کہ انسان مومن بھی ہو نا۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی رشتہ ہوتا ہے، میں صحابی بنتا ہے، داماد بنتا ہے، وہ بہت بڑا اعزاز ہے بشرط کہ مومن ہو، بشرط کہ اگر وہ داماد بن کے اس سے فسق و فجور صادر ہو جائیں، فسق و فجور صادر پھر تو اس کی بدبختی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگوں کے ہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی نسجیر باللہ ان کی والدہ دونوں مشرک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم مسلمانوں کو سب کو پتہ ہے کہ ابو لہب ان کا چچا وہ تو مشرک تھا ہی، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی اس سے پہلے عتبہ ابن ابی جہل سے ہوا ہے، دونوں بیٹی کی شادی۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی فرض بھی کرتے ہیں نا، عثمان کے ساتھ ہوا ہے، ہم عثمان کے ساتھ ہوا، فرض کرتے ہیں وہ بیٹیاں تھیں، مان لیا بھائی بیٹیاں تھیں، عثمان کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے، تو بھائی تو یہ کوئی شریعت میں کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، نہ عقل کی روح سے، نہ قرآن کی روح سے، نہ حدیث کی روح سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ غلط کام نہیں کر سکتا، وہ بعد میں جا کے وہ منحرف نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نزدیک ہے یا ابو لہب چچا نزدیک ہے یا داماد؟ چچا نزدیک ہے، بلا شک وہ چچا خونی رشتہ ہے، باپ جیسا۔ نبی کا اپنا باپ عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام آپ لوگوں کے نزدیک مشرک مرا، ان کی والدہ اسی طرح، اور آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہو، اور اس کو قرآن کی بہن بھی کہتا ہے نا، مسلم کو قرآن کی بہن۔ تو یہ کوئی بھائی یہ اس سے کوئی امان بھی لینا، اس سے کچھ چیز ثابت نہیں ہوتا، بالخصوص اس بات پر کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ دین میں معصوم تھے، تبلیغ دین میں معصوم تھے، باقی امور میں وہ معصوم نہیں تھے، دنیائی مسائل میں۔ تو بیٹی کا اگر کسی سے رشتہ کرا دیں یا رشتہ دیں، کسی کو داماد بنائیں، یہ کوئی تبلیغ دین نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دنیائی معاملات میں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا بھی ہے تو یہ کوئی اگر مان بھی لیں تو اس سے پہلے آپ خود کہتے ہیں عتبہ کو دیا تھا، اب دونوں بیٹیوں کی شادی کس سے کرا دی؟ عتبہ ابن ابی جہل سے کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں وہ کوئی بڑا مومن تھا، تو یہ ابھی کوئی ایک دنیائی مسئلہ ہے جس میں یہ معصوم نہیں ہے، تو ان سے بھائی ہو سکتا ہے ان سے غلطی صادر ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق تو یہ کوئی حجت نہیں بنتا بھائی کہ آپ عثمان کے لیے اس کو حجت بنا دیں۔ عثمان کے اپنے کرتوت ہیں، عثمان کو بھائی اس کو دیکھنا پڑے گا نا کہ اس نے اس کے اپنے افعال کیا ہیں تاریخ اسلام میں، اوکے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 بیٹیاں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے تاریخ میں، فضیلت ہمیں دکھائیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق فرمایا کہ سیدۃ النساء العالمین، ان کے متعلق تو کبھی نہیں کہا نا، ان کے متعلق تو کبھی نہیں کہ یہ سید نساء العالمین یا سید نساء اہل الجنہ، یہ تو کبھی نہیں کہا۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ چومتے تھے، کبھی ان کا ہاتھ چوما؟ ہمیشہ آتے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کے سامنے آیت تطہیر پڑھتے تھے، ان کے لیے کبھی کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کملی کے نیچے داخل کیا اپنی بیٹی کو، ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ، ان کے شوہر کے ساتھ آیت تطہیر پڑھی، کبھی بقیہ بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها بل یؤذینی ما آذاها ویؤلمنی ما یؤلمها، فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے جگر کے گوشہ ہیں، وہ بھی بچیاں ہیں نا، اگر بچیاں ہیں واقعا ان کے متعلق کبھی یہ فضائل ذکر کیا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو حوراء انسیہ ولا انسیہ، فاطمہ جو ہے آسمانی ہیں اور انسان ہے، اور لا انسیہ اور انسان نہیں ہے، حوراء انسیہ لا انسیہ، یہ حوری ہیں، انسی ہیں اور غیر انسی ہیں، غیر یعنی انسان سے اوپر ہیں، ان کے متعلق کبھی یہ دوسروں کے متعلق کبھی یہ کہا نہیں کہا، یہ سب ٹھیک ہے نا؟ کبھی اس کا کوئی فضیلت ذکر ہی نہیں کیا، ان کے متعلق کوئی فضیلت ذکر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ان کو بیٹی مان بھی لے نا تو یہ ان سے برابری نہیں آتی، برابری نہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جیسا۔ مزید کوئی حکم کو، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ شادی ہوئی ہے لیکن وہ ان کے برابر نہیں تھی دوسری بیٹی؟ شادی ہوئی ہے عثمان سے پہلے عتبہ ابن ابی جہل سے ہوا ہے نا، اس سے وہ بھی کہتا نا، شادی کی اگر بات کریں تو کامل کرو
جی جی ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے نا، اس کو بھی ذو النورین کہہ دو نا، ابو جہل کو اس کے بیٹے ذو النورین کہہ دو، بنا اس کو ذو النورین، ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو ذو النورین وہ بنے تھے، ٹھیک ہے، نہیں دونوں بیٹیوں سے تو شادی تو نہیں ہوئی تھی نا ان کی، وہ دونوں سے ہوئی ہے، دونوں سے ہوئی ہے، ایک شخص سے دونوں سے ہوئی ہے، آپ کو لوگوں کی کتابوں میں یہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عثمان غنی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی بعد دیگرے؟ دیکھیں اس سے نتیجہ کیا ہوگا، اگر 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تو کیا ہوا، اس سے پہلے تو عتبہ ابن ابی جہل کے ساتھ ہوا نا، عثمان سے پہلے تو عتبہ کے ساتھ ہوا۔ اگر بھائی آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے آپ کے کتب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جو تھے نسجیر باللہ وہ مشرک مرے، ان کی والدہ بھی مشرک، نہیں ٹھیک ہے نا، بالکل آپ کا عقیدہ ہے، بالکل یہ اب آپ کے صحیح ترین کتب میں تو دیکھیں اگر نبی کی بیٹی سے شادی کرنا کوئی اعزاز ہو، یہ اعزاز ہے بشرط کہ انسان مومن بھی ہو نا، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی رشتہ ہوتا ہے، میں صحابی بنتا ہے، داماد بنتا ہے، وہ بہت بڑا اعزاز ہے، بشرط کہ مومن ہو، بشرط کہ اگر وہ داماد بن کے اس سے فسق و فجور صادر ہو جائیں، فسق و فجور صادر کر تو اس کی بدبختی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں کے ہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی نسجیر باللہ ان کی والدہ دونوں مشرک ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہم مسلمانوں کو سب کو پتہ ہے کہ ابو لہب ان کا چچا وہ تو مشرک تھا ہی، ٹھیک ہے نا، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی اس سے پہلے عتبہ ابن ابی جہل سے ہوا ہے، دونوں بیٹی کی شادی، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی فرض بھی کرتے ہیں نا، عثمان کے ساتھ ہوا ہے، ہم عثمان کے ساتھ ہوا، فرض کرتے ہیں وہ بیٹیاں تھیں، مان لیا بھائی بیٹیاں تھیں، عثمان کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے، تو بھائی تو یہ کوئی شریعت میں کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، نہ عقل کی روح سے، نہ قرآن کی روح سے، نہ حدیث کی روح سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ غلط کام نہیں کر سکتا، وہ بعد میں جا کے وہ منحرف نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نزدیک ہے یا ابو لہب چچا نزدیک ہے یا داماد، چچا نزدیک ہے، بلا شک وہ چچا خونی رشتہ ہے، باپ جیسا، نبی کا اپنا باپ عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام آپ لوگوں کے نزدیک مشرک مرا، ان کی والدہ اسی طرح، اور آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہو، اور اس کو قرآن کی بہن بھی کہتا ہے نا، مسلم کو قرآن کی بہن، تو یہ کوئی بھائی یہ اس سے کوئی امان بھی لینا، اس سے کچھ چیز ثابت نہیں ہوتا، بالخصوص اس بات پر کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبلیغ دین میں معصوم تھے، تبلیغ دین میں معصوم تھے، باقی امور میں وہ معصوم نہیں تھے، دنیائی مسائل میں، تو بیٹی کا اگر کسی سے رشتہ کرا دیں یا رشتہ دیں، کسی کو داماد بنائیں، یہ کوئی تبلیغ دین نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ دنیائی معاملات میں ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا بھی ہے نا، دیا بھی ہے، تو یہ کوئی اگر مان بھی لیں تو اس سے پہلے آپ خود کہتے ہیں عتبہ کو دیا تھا، اب دونوں بیٹیوں کی شادی کس سے کرا دی، عتبہ ابن ابی جہل سے کیا، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ کوئی بڑا مومن تھا، تو یہ ابھی کوئی ایک دنیائی مسئلہ ہے جس میں معصوم نہیں ہے، تو ان سے بھائی ہو سکتا ہے ان سے غلطی صادر ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق، تو یہ کوئی حجت نہیں بنتا بھائی کہ آپ عثمان کے لیے اس کو حجت بنا دیں، عثمان کے اپنے کرتوت ہیں، عثمان کو بھائی اس کو